یہ بات ہے مدینہ کی۔ ہم محمد کو میدان جنگ میں کبھی نہیں ہرا سکتے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب دشمن میدان جنگ میں ہار چکے تھے، تلواریں کنڈ ہو چکی تھی، لیکن اب حملہ جسم پر نہیں روح پر ہونے والا تھا۔ لبید نے ان کے بال حاصل کر لیے ہیں، جادو تیار ہو رہا ہے۔ یہ بات ہے ایک ایسی سازش کی جو دکھائی نہیں دیتی۔ محمد میدان جنگ میں نہیں ہارا، پر میں انہیں توڑ سکتا ہوں۔ جادو، کلا جادو۔ مگر محسوس ہر پل ہوتی تھی۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی پاک ان کا راہ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو انہیں توڑ دے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ ہم انہیں میدان جنگ میں نہیں ہارا سکے، مگر یہ جادو ان کے دل تک ضرور پہنچے گا۔ سوچئے ذرا، وہ شخصیت جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے، آج وہ بے چین ہے۔ انہیں لگتا ہے انہوں نے کوئی کام کیا ہے، مگر کیا نہیں ہوتا۔ محمد کو ہم جنگ میں نہیں ہرا سکے، ان خراب ان کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد کو ہم جنگ میں نہیں ہرا سکے۔ ایک عجیب سی گھٹن اور عجیب سا بوجھ۔ یہ کہانی ہے سورہ الناس کی۔ بچپن میں ہم سب نے قل اعوذ برب الناس یاد تو کر لیا، رٹا لگا لیا، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی بتاتا ہے کہ اصل میں یہ سورہ کیوں اتاری گئی اور وہ کون سا خوفناک دشمن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 بڑی صفات کا واسطہ دیا۔ آج ہم جانیں گے سورہ الناس کے نازل ہونے کے پیچھے کی خوفناک کہانی، اور کون تھا وہ خناس جو آج بھی آپ کے سینے میں چھپا بیٹھا ہے۔ یاد ہے وہ زمانہ جب مدینہ میں اسلام مضبوط ہو رہا تھا، یہودی جلتے تھے۔ جب وہ سامنے سے کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے سب سے گھٹیا راستہ چنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5753 میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بنو زریق کے ایک یہودی جس کا نام لابد بن اسم تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ بیمار رہنے لگے۔ ہوا یہ کہ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے فرشتے بھیجے۔ خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پیروں کی طرف۔ پہلا فرشتہ پوچھتا ہے ان کو کیا ہوا ہے، دوسرا فرشتہ بتاتا ہے ان پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کس نے کیا ہے، اور پھر دوسرا فرشتہ بتاتا ہے لابد بن اسم نے۔ پھر پہلا فرشتہ بولتا ہے کس چیز میں، اور دوسرا فرشتہ بولتا ہے کنگھی میں، بالوں میں اور نر کھجور کے خشک غلاف میں۔ پھر پہلا فرشتہ بولتا ہے یہ کہاں ہے، اور دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے زروان نام کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا۔ جب وہ چیز نکالی گئی تو اس میں 11 گیڑیں لگی ہوئی تھی۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گھانٹ کھلتی گئی، اور جب آخری آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے محسوس کیا جیسے کوئی جکڑن سے آزاد ہو گیا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے اللہ نے اس سورہ میں ایسا کیا فرمایا، اور آج 1400 سال بعد یہ سورہ ہمیں ڈپریشن، انگزائٹی اور وسوسوں سے کیسے بچا سکتی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔
یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ غور کیجئے دوستو، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زمینوں و آسمان کے رب کی پناہ، صرف رب الناس کہا۔ کیونکہ جب انسان پر ڈر آتا ہے، جب وہ مینٹل اٹیک کا شکار ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ اکیلا ہے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں سنبھالنے والا۔ لیکن بات یہاں رکتی نہیں۔ اگلی آیت، مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ۔ سوچو ذرا، اگر کوئی آپ کو تنگ کرے، آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس نہ سنے تو منسٹر کے پاس، منسٹر نہ سنے تو کنگ کے پاس۔ کنگ اللہ کہہ رہا ہے، میں صرف رب نہیں، میں مالک ہوں، میں کنگ ہوں۔ جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو کنگ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس وقت لابد بن اسم کا جادو بڑا لگ رہا تھا، مگر اللہ نے یاد دلایا اصل بادشاہ میں ہوں۔ تیسری آیت، الناس، لوگوں کا معبود۔ اب یہاں ایک پیٹرن دیکھیے، پہلے رب کیئر کرنے والا، پھر مالک کنٹرول کرنے والا، پھر اللہ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے اپنی 3 بڑی پہچان رکھ دی، 3 ہیوی صفات۔ کس کے لیے؟ کس دشمن سے بچنے کے لیے؟ کوئی بہت بڑی فوج آنے والی تھی یا کوئی بم گرنے والا تھا؟ نہیں۔ اگلی آیت ہلا دینے والی ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے خناس۔ عربی میں خناس اس شکاری کو کہتے ہیں جو چھپ کر وار کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ ہے، وہ سامنے سے آ کر نہیں کہتا چلو برا کام کرتے ہیں، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، نرمی سے سرگوشی کرتا ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، دیکھو وہ تم سے کتنا بہتر ہے۔ اور جیسے ہی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسی لیے اسے خناس کہا گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ دبک جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کہاں ہوتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں یعنی چیسٹ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ دھیان دے، یہاں دماغ نہیں بولا، دل نہیں بولا، صدور سینہ بولا، کیونکہ سینہ وہ گیٹ ہے جہاں سے شیطان آپ کے دل یعنی ہارٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں روز جنگ ہوتی ہے، آپ کی نیگیٹیوٹی اور آپ کے ایمان کے بیچ۔ اب سب سے اہم سوال یہ، سورہ آج ہمارے کس کام کی ہے؟ ہم پر کون سا لابد جادو کر رہا ہے؟ آج کا جادو گڑھوں میں نہیں، خیالات میں ہے، اور اوور ٹیکنگ، تھکنگ، انگزائٹی، سیلف ڈاؤن، یہ سب خناس کے ہتھیار ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، کسی کی پرفیکٹ لائف دیکھتے ہیں اور دماغ میں ایک آواز آتی ہے، تیری زندگی بیکار ہے۔ یہ خناس ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اچانک یاد آتا ہے، ارے ہیٹر تو بند نہیں کیا، یہ خناس ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ نے ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ہمیں لگتا ہے وسوسہ شیطان جن ڈالتا ہے، نہیں میرے دوست، بعض اوقات انسان بھی شیطان کا کام کرتے ہیں۔ وہ دوست جو آپ کو کہیں ارے ایک پف لینے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ میڈیا جو آپ کو بتائے بے حیائی آزادی ہے، وہ رشتہ دار جو آپ کے ایمان پر شک پیدا کرے، یہ سب وسواس الخناس ہیں جو انسانوں کی شکل میں ہیں۔
اس سورہ میں اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنے کو کہا ہے۔ تو دوستو، سورہ الناس کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، یہ آپ کا روحانی آئرن ڈوم ہے۔ یہ آپ کی وہ ڈال ہے جو آپ کو اندیکھیے ذہنی حملوں سے بچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر یہ سورہ پڑھتے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ صحیح بخاری 517۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نیند میں اور غفلت میں یہ دشمن حملہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی باڈی کی سیکیورٹی کے لیے تو انشورنس لے رکھی ہے، گھر کے لیے کیمرے لگا رکھے ہیں، مگر اپنے دل کی سیکیورٹی کا کیا؟ اپنے صدور کی سیکیورٹی کا کیا؟ جب بھی اگلی بار دل میں گھبراہٹ ہو یا لگے کہ دنیا تنگ ہو رہی ہے یا کوئی بڑا خیال آئے تو بھاگیے اپنے رب کی طرف، بھاگیے لوگوں کے بادشاہ کی طرف، پھر لیجئے سورہ الناس، لیکن اس بار فیل کر کے پڑھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی باقی صورتوں کو بھی ایسے ہی گہرائی میں اور سینیمیٹک انداز میں سمجھیں تاکہ ہماری اور ہمارے بچوں کی نماز میں جان آ جائے، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ یقین دلا دے کہ آپ اکیلے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، رب الناس آپ کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔